اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 127۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہ بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ انہیں توبہ کی توفیق دیں یا ان پر عذاب کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو صرف یہ حکم دیا گیا آپ تبلیغ کر کے حق بات پہنچا دیں، ٹھیک ہے جی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، اور یقیناً اللہ کے ہاں عدالت ہے، ظلم اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو اجر ملے گا، اور پھر وہ غفور الرحیم بھی ہے، تو جو گناہ گار ہیں ان کو بخش بھی سکتا ہے کیونکہ اس کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اور بخشے گا اسی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر جس نے عمل کیا، اور ولایت پر ایمان رکھا، اور توحید پر ایمان رکھا، عدل خدا پر ایمان رکھا، امامت پر ایمان رکھا، نبوت پر ایمان رکھا، اور پہلے نبوت ہے پھر امامت ہے اس پر ایمان رکھا، اور پھر قیامت پر ایمان رکھا۔ اس کے بعد پھر اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت کرنی ہے، اللہ رسول اور اہل بیت رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ فروع دین میں یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، ٹھیک ہے جی۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ دونا دون سے مراد علماء زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح ملے، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، تیار ہے، کافروں کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ سود مت کھاؤ، اور یہاں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی بینک سسٹم ہیں، بینک کے نظام ہیں، سارے سود پر چل رہے ہیں، اور سود سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے جنگ کر رہا ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور لوگ جاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، سود کے کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلم کھلا یہی کہا ہے کہ یہ کھلم کھلا اللہ سے جنگ ہے، نعوذ، استغفر اللہ، ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے بھی۔
تو سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ سود کھانے والوں کو اللہ نے کافروں کے زمرے میں ڈرایا ہے کہ کافروں کے لیے جو آگ تیار رکھی ہے اس سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ڈرو اپنے رب کی بخشش، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی، اللہ اکبر، جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین ہیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ تو جیسے اوپر والی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا رسول اللہ کی زبانی، یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن مجید پڑھیں اور اس پر عمل کریں جو احکامات آ گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، جو رسول اللہ نے کام کیے، جن کاموں پر اظہار خوشی کیا اور مسرت کا اظہار کیا، اور جو احکامات گاہے بگاہے اپنی زندگی مبارکہ میں دیتے رہے، ان پر عمل کرنا اطاعت رسول ہے۔ اور انہی فرامین میں سے ایک جو آخری فرمان دے کر گئے ہیں کہ قرآن کو پکڑ کے رکھو اور میری اطرت اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھو۔ اب میں تم لوگوں میں دو بھاری چیزیں، دو گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو گے تو میرے پاس حوض کوثر تک یہ دونوں آئیں گے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، اور اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ تو یہ ہے اطاعت، قرآن کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ کیا کیا خوبیاں ہیں؟ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمبر ایک، خوشی میں اور رنج میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر انہیں خوشی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اور رنج ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ وہ توفیق کے حساب سے ہے۔ اور پھر اور خوبی کیا ہے جی؟ اور غصہ پینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، غصہ آ جاتا ہے، غصہ آنا ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن غصہ کو پی جانا اصل بہادری ہے، اصل خوبصورتی غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ تیسری خوبی ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں لے کر نہیں چلتے رہتے کہ اس نے ہاں یہ کام کیا تھا، یہ غلطی اس سے ہوئی تھی، یہ مسئلہ اس سے ہوا تھا، لیکن وہ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اس بندے سے میرے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے، میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی بھی ہو گئی ہے، تو وہ دل سے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ محسنین کی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور محسنین کون ہیں؟ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان پر عمل کرتے رہیں، ان ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرتے رہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون۔ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو بے حیائی کا کام ہے، جو حیا والا کام نہیں ہے، یا کبھی کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ نیک لوگوں سے ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے نا، تو ولی اولیاء سے اوپر تو پھر امام ہیں اور انبیاء ہیں، وہ درجات تو ظاہر ہے ان کے پاس ہیں۔ ہم تو عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی والا کام ان سے ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کر کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، محسنین کی نشانیاں ہیں۔ محسنین یعنی نیک لوگ، جو احسان کرنے والے ہیں، جو اچھائیاں کرنے والے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ گناہ کون بخشے سوا اللہ کے؟ اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، وہ ہوتے ہیں نیک لوگ، جو اپنے کیے پر، اپنے غلط کاموں پر ضد کر کے اڑ نہیں جاتے، بلکہ اس ضد کو چھوڑ دیتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ غلط ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ انجانے میں اگر ہو بھی گیا یا شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہو بھی گیا، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق ہو بھی گیا کوئی غلط کام، تو وہ ڈرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے بار بار معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور پھر یہ وہ جانتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہیں جاتے۔ یہ خوبیاں ہیں نیک لوگوں کی۔ انشاءاللہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں اور پھر یہاں مکمل کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین ونعم اجر العاملین۔ ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں۔ یعنی ایسے نیک لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا بدلہ کہ ان کے رب کی بخشش، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور جنتیں ہیں، ایک نہیں، ایک سے زیادہ، ایک جنت نہیں، زیادہ جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ کیا بات ہے! اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور وہ ابدی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یار جتنا بھی کما لیں، جتنا بھی ماڑیاں، بلڈنگز، جو مرضی گاڑیاں، پیسہ، بینک بیلنس بنا لیں، 4 شادیاں بھی کر لیں، مسلمانوں کو یہ بھی ہے، 4 شادیاں بھی کر لیں، بڑی آل اولاد بھی اکٹھی کر لی، یار آخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے جو نیک ہیں ان کے لیے پھر خوشخبری ہے، ان کا اس جہان میں بھی فائدہ ہے، آگے بھی فائدہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایسوں کو بدلہ ہے ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں۔ اور نیک لوگوں کا اچھا انعام ہے، نیک لوگوں کا کیا اچھا انعام ہے، کیا ہی بات ہے، یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوبصورت انعامات رکھے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح طریقے سے کرتے رہیں، صحیح تلاوت کرتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور یا اللہ قرآن کریم کا صحیح پیغام ہم آگے پہنچاتے رہیں۔ ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ الشریف
کہ ہم سچے سپاہی بن کر زندگی گزاریں، اور جب ان کی حکومت اس دنیا میں قائم ہو، پوری دنیا میں جب ان کی حکومت آپ کے حکم سے یا اللہ قائم ہو، ہم بھی ان کی حکومت میں زندگی گزاریں اور ہم بھی وہ عدل و انصاف کا دور دیکھیں۔ یا اللہ ہماری یہ دعائیں مستجاب فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔